بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأہلہ وذریاتہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. جو اللہ نے حرمت کے 4 مہینے بنائے ہیں ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے، اور یہ وہ تاریخی مہینہ ہے کہ جسے انسانیت کی تاریخ کے اندر بہت سی شخصیات، انبیاء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، ان کی تاریخیں اور ان کی نسبتیں اس مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں. اور آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم یہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر تم سے زیادہ حق ہے، ہم ان کے تم سے زیادہ سچے پیروکار ہیں. تو آپ نے پھر صحابہ کو حکم دیا، خود بھی آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور پھر آپ نے یہودیوں سے فرق کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10 ذی الحج کے ساتھ 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھوں گا. اسی لیے حکم یہ ہے کہ محرم الحرام میں اگر 10 ذی الحج کا روزہ رکھا ہے تو اس کے ساتھ 9 ذی الحج کا رکھ لیا جائے، یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لیا جائے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے. محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ جن شخصیات کی یادیں وابستہ ہیں ان میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی اسی مہینے کے اندر ہے. ذی الحج کے آخری عشرے کے اندر آپ پر حملہ کیا گیا اور 1 محرم الحرام کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام لانے سے لے کر شہادت تک زندگی کا ہر قدم میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خصوصی طور پر دعا کر کے مانگا. آپ کی جرت تھی، آپ کی بہادری تھی کہ آپ نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جس کو تو سمجھتا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما. ایک عمر بن خطاب تھے، دوسرا عمر بن حشام ابو جہل، کہ ان میں سے ایک کو اسلام کے ذریعے سے اسلام کی دولت نصیب کر اور اسلام کو ان کے ذریعے سے عزت عطا فرما. تو اللہ نے آپ کی دعا کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول کیا. تو آپ مراد رسول ہیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اسلام قبول کرنا یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی کہ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کے اندر علانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے.
تو آپ نے اسلام قبول کرتے ہی یہ اعلان کیا کہ اب مسلمان چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، اب سرعام بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے۔ تو آپ کو اسی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب عطا کیا کہ عمر وہ شخصیت ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، عمر وہ شخصیت ہے جو حق اور باطل کو الگ الگ کرتا ہے، حق اور باطل کو جدا جدا کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان کی ہمت نہیں کہ اس راستے سے گزر جائے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ایسا آپ کا مقام تھا۔ اور پھر آپ کا انداز حکمرانی، یہ وہ انداز ہے جس سے آج دنیا نے حکمرانی سیکھی ہے۔ یہ وہ طرز تھا کہ جس سے پوری دنیا کے اندر آپ کے انداز حکمرانی کو مثال بنا کر اور آپ کے انداز حکمرانی کو معیار بنا کر اور اس سے سیکھ کر حکمرانی کے اصول وضع کیے گئے۔ بڑی بڑی کتابیں آپ کے انداز حکمرانی پہ لکھی گئی۔ لیکن ایک چیز جسے آج کے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ضروری سمجھا جانا چاہیے اور جس کی آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، وہ تھا آپ کا احتساب۔ وہ آپ نے جو نظام بنایا تھا، اس نظام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پوری آپ کی سلطنت کے اندر جو آدھی دنیا پر آپ کی حکمرانی تھی، اس میں اللہ نے ایسا عدل و انصاف کا نظام رکھا اور آپ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر جائے، کسی کے ساتھ نا انصافی کر دے۔ آپ نے جب پہلی تقریر کی خلافت ملنے کے بعد تو آپ نے اس میں واضح طور پہ اعلان کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، اور فرمایا کہ میں خود مظلوم کو اس کا حق لے کر دوں گا، چاہے ظالم کے منہ کے اوپر پاؤں رکھ کے مجھے لے کر کیوں نہ دینا پڑے۔ اور یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی ایک عملی مثال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ جس وقت قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اور آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا سفارش کریں جا کے کہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ تم سے پہلے امتیں اس لیے تباہ ہوئی تھیں کہ جب ان میں کوئی کمزور آدمی جرم کرتا وہ اسے پکڑتے سزا دیتے، اور جب کوئی طاقتور جرم کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پہلی امتیں اس لیے تباہ و برباد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زبردست نظام بنایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ آپ ایک دن خطبے کے لیے تشریف لائے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ اس وقت تک خطبہ نہیں دے سکتے جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ نے یہ پورا سوٹ کیسے بنا لیا، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا تقسیم ہوا تھا اس میں ایک آدمی کا پورا سوٹ نہیں بن سکتا تھا، تو آپ نے کس حساب سے یہ پورا سوٹ بنا لیا، اتنا کپڑا آپ نے کس حساب سے لیا؟ تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جواب دو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ جو چادر میرے حصے کے اندر آئی تھی میں نے وہ اپنے باپ کو دے دی تھی، اس لیے پورا سوٹ بنا ہے، ورنہ انہوں نے اتنا ہی بیت المال سے لیا ہے جتنا ایک عام مسلمان کو ملا ہے۔ تو یہ انداز حکمرانی تھا۔ آج ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، آج اس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہم ویسی ریاست بنائیں گے۔ اس ریاست کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے احتساب کا نظام ایسا ہو جو ہر ایک کے لیے برابر ہو۔ اور ایک مرتبہ آپ کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ آپ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ ہوا
تو آپ اپنی تاریخ اور پیشی پر آپ جب سماعت کا وقت تھا آپ تشریف لے گئے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے احترام اور عزت میں جگہ خالی کر دی. تو آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ پہلی ناانصافی ہے جو میرے مقدمے کے اندر تم کر رہے ہو. میں اس وقت ایک فریق کی حیثیت سے آیا ہوں, تمہیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے لیے جگہ چھوڑو, میرے احترام اور ادب کے اندر کھڑے ہو جاؤ. اور پھر آپ حضرت ابی بن کعب جو مقدمے کے دوسرے فریق تھے آپ ان کے ساتھ برابر بیٹھ گئے اور کہا کہ اب ان کی بھی بات سنو, میری بھی بات سنو, اور جو حق کے مطابق بات کرے اس کے حق میں فیصلہ کرو. تو جب آپ نے خود اپنی ذات کو پیش کیا احتساب کے لیے عدل اور انصاف کے معاملے میں, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور آپ کا مقرر کردہ گورنر, آپ کی طرف سے مقرر کردہ افسر اور آپ کی طرف سے جسے اختیارات سونپے گئے ہیں وہ کوئی ایسا کام کر جائے کہ جو عدل اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہو. آپ نے اپنی نظام حکومت کا سب سے بڑا اور سب سے کڑا احتساب آپ نے ان لوگوں کا کیا جو گورنر تھے اور جو آپ کی طرف سے آفیسرز مقرر ہوئے تھے اور جو صاحب اختیار تھے, اور ان کا سب سے پہلے آپ نے احتساب کیا اور بڑا کڑا اور بڑا زبردست احتساب کیا. اور یہی اصول اور قانون آج پوری دنیا کے اندر لاگو ہے کہ عدل اور انصاف کی نظر میں سارے کے سارے برابر, سوائے مسلم ممالک کے. آج جتنی ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں, جتنی چیزیں ہمیں قانون کے اعتبار سے عدل اور انصاف کے اعتبار سے سننے کو ملتی ہیں, ان کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. اور آپ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ جس وقت شام فتح ہو گیا تو قیصر روم سے آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے. تو آپ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کچھ خوشبو اپنی طرف سے قیصر روم کو ہدیتاً بھیجی. تو اس نے جواب کے اندر بہت سے ہیرے جواہرات وہ تحفے کے لیے بھیجے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پتہ چلا تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا یہ بات درست ہے کہ جو خوشبو تم نے بھیجی تھی وہ تم نے اپنی ذاتی قیمت سے بھیجی تھی, تمہاری ملکیت تھی, اپنی طرف سے بھیجی تھی, لیکن لے کر جانے والا سرکاری ملازم تھا, اس لیے جتنے ہیرے جواہرات آئے ہیں وہ سارے کے سارے مجھے دو. اور آپ نے لے کر بیت المال کے اندر جمع کروا دی کہ تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ مستحق لوگوں کے لیے ترک کی خاتون اول وہ اپنے گلے کا ہار اتار کر دیتی ہے اور ہم اسے اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. یہ وہ نظام تھا کہ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تھوڑی سی بھی گڑبڑ کرے. چنانچہ آپ کے انداز حکمرانی کے اندر جو چیزیں تھیں ان میں سے سب سے پہلی یہ تھی کہ آپ کسی کو اس وقت تک عہدہ نہیں دیتے تھے جب تک آپ خود اچھے طریقے سے اس کی جانچ پڑتال نہیں کر لیتے تھے. احنف بن قیس کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور پورا 1 سال مجھے اپنے پاس رکھا, اور 1 سال رکھنے کے بعد یہ کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے 1 سال اپنے پاس رکھا تھا یہ دیکھوں کہ تم عہدے اور اختیار کے قابل بھی ہو کہ نہیں ہو. اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اچھے طریقے سے دیکھا, تمہارا جائزہ لیا, تم اس کی صلاحیت رکھتے ہو کہ اگر تمہیں عہدہ دیا جائے, اختیارات دیے جائیں تو تم اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہو. اور فرمایا کہ میں نے تمہیں ظاہری طور پر دیکھا, اچھا پایا, اور مجھے امید ہے کہ تم میرے پیچھے بھی اور علانیہ طور پر اچھے ہو تو چھپ کر بھی اچھے ہوگے. اور فرمایا کہ صحابہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس امت کی تباہی ہر اس شخص کے ہاتھوں ہوگی جو پڑھا لکھا منافق ہوگا. اور پھر آپ نے حضرت احنف بن قیس کو کچھ نصیحتیں کی. فرمایا جو زیادہ ہنسے گا اس کی ہیبت کم ہو جائے گی, جو زیادہ مذاق کرے گا لوگ اسے حقیر اور ہلکا سمجھیں گے, اور جو کوئی کام زیادہ کرے گا وہ کام اس کی پہچان بن جائے گا.
جو زیادہ گفتگو کرے گا اس کی زیادہ غلطیاں ہوں گی، جس کی زیادہ غلطیاں ہوں گی اس کی حیا کم ہو جائے گی، جس کی حیا کم ہوگی اس کا تقوی کم ہوگا، جس کا تقوی کم ہوگا اس کا دل وہ مر جائے گا اور دل کی حیات اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کا ایک اصول یہ تھا کہ آپ کسی بھی اپنے رشتہ دار کو کوئی عہدہ اور اختیار نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ جب کوفہ کے لوگوں کی طرف سے اپنے گورنر کی شکایتیں آئیں تو آپ نے کہا کہ کاش میرے پاس ایک طاقتور امانت دار مسلمان ایسا ہوتا کہ میں اس کو کوفہ پہ گورنر بنا دیتا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، میں ایک آدمی آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کی شرائط پہ پورا بھی اترتا ہے اور وہ انداز حکمرانی کو بھی جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، آپ اسے کوفہ کا گورنر بنا دیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تیرا ناز کرے، میں نے کبھی بھی اس چیز کا دل میں سوچا بھی نہیں ہے۔ اور آپ سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھی تھے، عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، لیکن صرف اس وجہ سے ان کو کسی عہدے کا، کسی گورنر کا اختیار نہیں دیا کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے جو کسی کو صرف اپنے تعلق کی وجہ سے اور اپنی رشتہ داری کی وجہ سے کوئی عہدہ اور اختیار دے دے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ اور آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو پھر اس سے باقاعدہ حلف لیا کرتے تھے، اور حلف کس بات کا لیا کرتے تھے کہ پہلی یہ بات تھی کہ وہ ترکی گھوڑے پر، عمدہ قسم کے گھوڑے پہ کبھی سواری نہیں کرے گا۔ ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھر کے باہر کوئی دربان اور کوئی سپاہی نہیں رکھے گا جو جس وقت چاہے ملاقات کے لیے آئے اور اپنی شکایت پیش کرے۔ ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ باریک کپڑا نہیں پہنو گے، عمدہ لباس نہیں پہنو گے۔ اور ایک چوتھی شرط یہ ہوتی تھی کہ اعلیٰ درجے کی غذا نہیں کھاؤ گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ گے۔ یہ شرائط آپ لکھواتے، حلف لیتے اور اس کے بعد آپ گورنر مقرر کرتے۔ آج ہم ایک بات سنتے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی عہدہ ملا ہے، اختیار ملا ہے تو وہ اپنے اثاثوں کی تفصیل جمع کرائے۔ یہ سنت سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی تھی۔ آپ جب جس وقت کسی کو گورنر مقرر کرتے، عہدہ دیتے، تو اس کے سارے اثاثوں کی تفصیل لکھ کر اپنے پاس رکھتے، اور اگر اس میں کوئی اضافہ ہوتا، کمی بیشی ہوتی، تو وہ سارے کا سارا لے کر اس سے پوچھے بغیر بیت المال کے اندر جمع کروا دیا کرتے تھے۔ اور ایک شرط آپ کی یہ ہوتی تھی کہ جس نے کوئی عہدہ لینا ہے، اختیار لینا ہے، تو پھر وہ تجارت نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تجارت اور کاروبار کے اندر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا، اپنے عہدے اور اختیارات کا ناجائز فائدہ لے گا۔ تو آپ ہی کے ایک عامل تھے، آپ ہی کی طرف سے ایک گورنر تھے، حارث بن کعب بن وہب۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس بڑا پیسہ جمع ہو گیا، تو آپ نے پوچھا اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجارت کی ہے، کاروبار کی ہے، خرید و فروخت کی ہے، اتنا پیسہ میرے پاس جمع ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تجارت کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہیں عوام اور رعایا کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے جتنا مال تھا سارا لے کر بیت المال میں جمع کروا دی، اور پھر آپ نے ایک خاص عہدہ قائم کیا تھا کہ گورنرز کی، آفیسرز کی اور صاحب اختیار جتنے لوگ ہیں ان کی جو شکایتیں ہوتی ان کے لیے آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے مقرر کیا تھا۔ اور یہ وہ بزرگ صحابی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لڑائی میں شریک رہے، اور ایک مرتبہ آپ نے مدینہ طیبہ میں ان کو اپنا نائب بنا کر آپ کسی غزوے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے ان کو مقرر کیا تھا۔ جب کسی گورنر کی، کسی آفیسر کی شکایت آتی تو آپ ان کو بھیجتے، یہ جا کے تحقیق کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے پاس شکایت آئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عشرہ مبشرہ میں سے جلیل القدر صحابی، اور آپ یہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ حالات کیا ہیں، کس طرف جائیں گے۔ ایک طرف آپ کو یہ خبر ملی ہے کہ 1.5 لاکھ ایرانی
وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اور دوسری خبر آپ کو ملی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات ہیں، تو آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان شکایات کی تحقیق کرو۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں اور جا کر آپ قبائل میں لوگوں کو ملتے ہیں کہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے گورنر کے خلاف کیا شکایت ہے؟ کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں۔ پھر قبیلوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تو ایک آدمی آپ کو ملتا ہے جس کا نام اسامہ بن قتادہ ہے۔ آپ اسے قسم دے کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتاؤ تمہارے گورنر کی کوئی شکایت ہے تو مجھے آگاہ کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے قسم دے کر پوچھا ہے تو اس کی شکایت یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے مطابق بیت المال کو تقسیم نہیں کرتے اور رعایا کے اندر عدل نہیں کرتے اور جہاد کے لیے نہیں جاتے۔ تو جب اس نے ایک بات کی تو بہت سے لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے، تو آپ نے اسے بھی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے دونوں کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ کیا شکایت ہے؟ تو اس نے کہا ایک شکایت یہ ہے کہ یہ سرکاری مال اور خزانے کو صحیح تقسیم نہیں کرتے، خیانت کرتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ نماز میں 2 رکعتیں لمبی پڑھاتے ہیں، 2 رکعتیں مختصر پڑھاتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ جہاد کے لیے جاتے نہیں ہیں، اور ایک شکایت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے کہ احتساب کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ یہ رکاوٹ سامنے نہیں آئی کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ رکاوٹ سامنے نہیں آئی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں اور 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی صفائی میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر اس شخص نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے، اس نے ریاکاری، شہرت اور فتنہ اور بغاوت کو بھڑکانے کے لیے کہا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کی اولاد بہت زیادہ کر دے جس کے لیے یہ ذلیل و رسوا ہوتا پھرے اور مختلف قسم کے گمراہ ہونے والے فتنوں میں یہ شکار ہو جائے۔ تو آپ نے حضرت سعد سے پوچھا کہ جو الزام ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے؟ تو انہوں نے کہا ایک الزام یہ ہے کہ میں 2 رکعتیں لمبی اور دوسری 2 رکعتیں مختصر پڑھاتا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں پڑھی جاتی، تو اس لیے وہ مختصر ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، اور فرمایا یہ کہتے ہیں کہ میں جہاد کے لیے نہیں جاتا، فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس کے تلوار سے، جس کے تیر سے اسلام میں سب سے پہلا کسی کافر کا خون بہا ہے، اور فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اللہم سدد رمیتہ واجب دعوتہ، کہ اللہ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کو بہتر کر اور اس کی دعا کو قبول کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ کوفہ کے لوگ تھے، فتنہ ہو سکتا تھا، بغاوت ہو سکتی تھی، تو آپ کو شکایت تو کوئی نہیں ملی، لیکن آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ ایک اور شخص کو گورنر بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا تو اب وہ شخص جس نے آپ کے خلاف حضرت عمر کے دربار میں شکایت کی تھی، اسامہ بن قتادہ، عمر بہت لمبی ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، 10 بیٹیاں ہو گئی اور کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، اور جہاں جاتا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جسے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی ہے۔ تو آپ کا احتساب کا نظام اتنا مضبوط تھا۔ ایک دفعہ آپ نے خط لکھا کہ حج کے موقع پر سارے گورنر اکٹھے ہوں۔ سارے گورنر اکٹھے ہوئے تو آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر ارشاد فرمایا
کہ میں نے تمہیں اس لیے گورنر بنایا، اس لیے اختیارات دیے تاکہ حق کے مطابق، انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ میں نے اس لیے تمہیں اختیارات نہیں دیے کہ لوگوں کا ناحق خون بہاؤ، لوگوں کے مال پر قبضہ کرو۔ اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ جس شخص کی کوئی شکایت ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین، آپ کے گورنر نے میرے کسی قصور کے بغیر، کسی جرم کے بغیر مجھے 100 کوڑے مارے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اسے کوڑا دیا جائے۔ اسے کوڑا دیا گیا اور آپ نے اس گورنر کو بلایا اور بلا کر آپ نے کہا کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ اور اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور کہا امیر المومنین، اگر گورنروں کو اس طرح سزا دی جائے گی تو بڑا برا اثر جائے گا، بدگمان ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے بعد اگر یہ طریقہ چل پڑا تو اس میں تو بڑی خرابی آئے گی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بات غور سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، تم کس کی بات کرتے ہو؟ اور فرمایا کہ اگر عمر بن خطاب کوئی غلطی کرے گا تو عمر بن خطاب بھی اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ اس سے بدلہ لیا جائے۔ تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر آپ مجھے اجازت دیں، ہم اس کو راضی کریں۔ اس طرح گورنروں کو کوڑے لگنے شروع ہو گئے تو کیا بنے گا؟ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، وقت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، اگر تم اسے راضی کر سکتے ہو۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے راضی کیا 200 دینار کے عوض۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اب اگر یہ راضی ہوا ہے تو پھر چھوڑا جاتا ہے، وگرنہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ انصاف یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انصاف کسی کمزور اور کسی پاگل سے شروع نہیں ہوتا، انصاف کسی ایسے شخص سے شروع نہیں ہوتا جس کا ذہنی توازن نہ ہو اور اس کو مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ انصاف یہاں سے شروع نہیں ہوتا۔ مصر کے گورنر تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی۔ ایک شخص شکایت لے کر آیا اور شکایت اس نے آ کر یہ کی کہ امیر المومنین، مصر کے اندر ریس ہوئی اور میرے مقابلے کے اندر گورنر کا بیٹا تھا، میں ریس میں جیت گیا تو اس نے مجھے کوڑا مارا اور کہا کہ میں ایک گورنر کا بیٹا ہوں اور تم ریس کے اندر، دوڑ کے اندر مجھ سے جیت گئے ہو، مجھے بدلہ چاہیے۔ تو آپ نے فوری طور پہ خط لکھ کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور ان کے بیٹے کو بھی بلایا۔ جب وہ دونوں آ گئے تو سارے صحابہ کو آپ نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے کہا وہ مصری کدھر ہے جو بدلہ لینے کا خواہش مند ہے؟ وہ آیا تو آپ نے اس مصری کو آپ نے کہا یہ کوڑا لو اور عمر بن عاص کے بیٹے کو مارو جب تک تمہارا بدلہ نہیں پورا ہوتا۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم بھی وہاں موجود تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ اپنا بدلہ لے تاکہ عدل اور انصاف کا بول بالا ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، نا انصافی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے خوب پٹائی کی۔ تو جب اس نے کہا کہ میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے باپ عمر بن عاص کو بھی مارو جو مصر کے گورنر ہے، کہ ان کی وجہ سے ان کے بیٹے نے یہ سوچا کہ میرا باپ گورنر ہے تو میں کسی دوسرے کو ماروں۔ تو اس دیہاتی نے کہا نہیں، میرا ان سے جھگڑا کوئی نہیں، میرا ان سے اختلاف کوئی نہیں، نہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو تاریخی جملہ آج تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کو ان کی ماؤں نے زندہ جنا ہے، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے۔ نظام تب درست ہوگا جب طاقتور کو سزا ملے گی، نظام اس وقت درست ہوگا جب طاقتور کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ حمص کے گورنر تھے، ایک شخص نے کہا امیر المومنین، آپ گورنروں سے حلف لے کر آپ ان کو ان کے عہدے دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے اندر کیا تبدیلی آ گئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا حمص کے جو آپ کے گورنر ہیں، آپ ان کے حالات ذرا دیکھی۔ تو آپ نے 2 آدمیوں کا ایک کمیشن بنایا اور کہا جا کے تحقیقات کرو، اور وہاں گورنر تھے عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی۔ تو جب وہ گئے تو جو ان کا گھر تھا وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم شکایت لے کر آئے ہیں، لہذا ہماری بات سنو۔ تو انہوں نے کہا کہ
ابھی میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو ان میں سے ایک محمد بن مسلمہ تھے، دوسرے ایک اور تھے، تو وہ آگ لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر تم باہر نکل کے ہماری بات نہیں سنو گے تو ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں۔ تو وہ فوری طور پر باہر آئے، تو انہوں نے کہا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہاری شکایات ہیں، لہذا فوری طور پر ہے تو عمر بن خطاب تمہیں طلب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گھر جاؤں، کچھ اپنے لیے زاد راہ لے کر آؤں، توشہ لے کر آؤں، پھر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس بات کی اجازت بھی نہیں، ابھی فوری ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہو گئے۔ آپ نے جب حضرت عیاض کو دیکھا تو آپ پہچان نہیں سکے، کیونکہ مصر کی آب و ہوا جو تھی تو اس کی وجہ سے ان کا رنگ اور زیادہ سفید ہو گیا، صحت اچھی ہوگی۔ تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کا گورنر عیاض بن غنم ہوں۔ تو آپ نے ان سے کہا تم نے اپنی شرائط کا لحاظ نہیں کیا، جو تم نے ہم سے عہد کیا تھا اس کا پورا خیال نہیں کیا، اور آپ نے ایک شخص کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ ایک چوغا لے کر آؤ، ایک لاٹھی لے کر آؤ اور 300 بکریاں لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ شخص 300 بکریاں لے کر آیا، ایک چوغا لے کر آیا، ایک لاٹھی لے کر آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ یہ لو، یہ چوغا پہنو، یہ لاٹھی پکڑو اور یہ 300 بکریاں جا کر چراؤ، اور کوئی تمہارے پاس دودھ پینے کے لیے، دودھ مانگنے کے لیے آئے تو اس کو انکار نہ کرنا۔ اور پھر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ان بکریوں میں سے نہ عمر بن خطاب نے نہ اس کے گھر والوں نے کبھی گوشت کھایا ہے، نہ کبھی ان کا دودھ پیا ہے۔ عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، اب وہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پھر ایک اور بات کہی، آپ نے کہا کہ اب تمہیں یہ جبہ پہنتے ہوئے، یہ لاٹھی پکڑتے ہوئے، یہ بکریاں چراتے ہوئے شرم آتی ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا باپ میں نے دیکھا ہے، اس نے جو جبہ پہنا ہوتا وہ اس سے برا ہوتا تھا، وہ جن بکریوں کو چرایا کرتا تھا وہ اس سے بھی گئی گزری ہوا کرتی تھی، اور یہ جو لاٹھی میں نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے یہ اس سے اچھی ہے۔ پھر وہ کھڑے رہے تو آپ نے تیسری مرتبہ غصے سے کہا اور انہیں کہا کہ یہ لے جاؤ، اور انہیں بکریاں چرانے پہ لگا دی۔ 1 مہینے کے بعد آپ نے دوبارہ ان کو بلایا۔ آپ تصور کریں کہ ایک آدمی ہو اور 300 بکریاں ہوں، اور وہ جو گورنر کے عہدے پہ رہ چکا ہو۔ 1 مہینے کے بعد آپ نے بلایا تو آپ نے بتایا کہ بتاؤ اب اگر تمہیں کوئی عہدہ اختیار دیا جائے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ تو آپ نے دوبارہ ان کو ایک اور جگہ کا گورنر بنا کے واپس کر دی۔ انصاف یہاں سے شروع ہوتا ہے، عدل یہاں سے شروع ہوتا ہے، معاشرہ یہاں سے بنے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو میں نے آغاز کے اندر عرض کی تھی، آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی تباہی اس لیے ہوئی تھی کہ جب ان کے اندر کوئی طاقتور جرم کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تو وہ اس کو پکڑ کے اسے سزا دیتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔ تو جب نظام کے اندر احتساب یہاں سے شروع ہوگا تو پھر معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ آج ایک چھوٹے سے چور کو پکڑ کے پولیس تشدد کر کے مار دیتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ راہ چلتے لوگوں پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر کے انہیں مار دیا جاتا ہے اور بعد میں انہیں دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ 14 لوگوں کو ایک وقت کے اندر گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے اور بعد میں کوئی سنوائی نہیں، کوئی پوچھا نہیں جاتا۔ ایک گائے کسی کے کھیت کے اندر، کسی کے گھر کے اندر گھس جائے تو پورے کے پورے خاندان کو اجاڑ دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ طاقتور لوگوں کو اربوں روپے معاف کر دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ غریب آدمی کو اور جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور حکمرانوں کے لیے وہ جیلیں ہیں کہ جہاں ان کے کپڑوں پہ سلوٹ نہیں آتی ہے۔ کیسے معاشرے کے اندر انصاف آئے گا؟ کیسے مدینے کی ریاست بنے گی؟ آپ نے ایک گورنر سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں گورنر مقرر کیا جا رہا ہے، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ایسا شخص تمہارے پاس لایا جائے جس نے چوری کی ہو تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا اسلام نے چوری کی سزا مقرر کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا پھر غور سے سنو، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تمہاری گورنری کے اندر کوئی شخص بھوکا سویا ہے، کوئی فاقہ زدہ ہے، تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں۔ آج پوری دنیا کے اندر
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قانون تھے حکمرانی کے لیے اور آپ کے جو قوانین تھے پوری دنیا کے اندر آج ان پہ عمل ہوتا ہے سوائے مسلمان ممالک۔ ایک موقع پر مسلمانوں نے دھمکی دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم گھروں سے باہر نکل آئے تو تمہیں چنگیز خان بھی بھول جائے گا۔ تو ہندو جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ تم ہمیں چنگیز خان کی مثالیں دیتے ہو جبکہ تمہاری تاریخ کے اندر تو عمر بن خطاب جیسے لوگ تھے۔ اور یہ صرف ہمارے حکمرانوں کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ میں اور آپ بھی جب دیکھتے ہیں کہ مقابلے کے اندر حق کی بات اگر کہیں تو وہ طاقتور کے خلاف جاتی ہے تو ہم بھی نہیں بات کرتے۔ میں اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرا صحیح بات کہنا کسی طاقتور کو ناراض کرتا ہے تو میں اور آپ حق بات نہیں کہتے ہیں۔ آج جو پنچایتیں ہوتی ہیں ان پنچایتوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حق کے مطابق نہیں کیے جاتے، وہ دوسرے کی پاور کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں۔ آج پنچایتوں میں جو بیٹیاں نیلام کر دی جاتی ہیں اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ طاقتور ہے تو اسے چھوڑ دو، اور کوئی غریب ہے کوئی کمزور ہے تو اسے پکڑ لو۔ تو جب تک ہم اپنی سوچ کو درست نہیں کریں گے اور جب تک ہم اپنے عمل کی اصلاح یہاں سے نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، معاشرے کا بگاڑ دور نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم نے تو ایک اس سے بھی بڑی بات کہی ہے، قرآن کریم نے یہ کہا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فرمایا کہ ایمان والو حق اور سچ کی بات اپنی ذات کے خلاف بھی کرنی پڑے تو کرو، والدین کے خلاف بھی کرنی پڑے تو کرو، رشتہ داروں کے خلاف بھی کرنی پڑے تو کرو۔ حق اور عدل کی بات اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو آج معاشرے کا جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ہم اسے اپنی ذات سے لے لیں یا اپنے حکمرانوں سے لے لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے حق کو حق کہیں، غلط کو غلط کہیں، پھر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ میں اور آپ حق کہیں، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جائیں۔ دنیا میں کوئی ناراض ہوگا تو وقتی ناراض ہوگا، دنیا میں کوئی ہمارے سے جھگڑا کرے گا تو وقتی طور پہ جھگڑا کرے گا، لیکن میرے اور آپ کی حق بات کہنے سے، میرے اور آپ کے سچ بات کہنے سے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے، اگر کسی کو انصاف نہ بھی ملا کم از کم آخرت میں مجھے اور آپ کو ضرور انصاف ملے گا۔